میرا نام ماہنور ہے۔ آج میں آپ کو اپنی کہانی سنانے جا رہی ہوں۔ کہانی تو شاید کہنا بھی صحیح نہ ہو، کیونکہ یہ کسی خواب یا کسی ناول کی طرح خوبصورت نہیں ہے۔ یہ میری زندگی ہے، میرا دکھ، میرا کرب اور وہ زخم جو وقت کے ساتھ کبھی بھرے ہی نہیں۔ میں جب آنکھ کھولتی ہوں تو مجھے یاد ہے ایک چھوٹی سی جھونپڑی، مٹی کی دیواریں، ٹپکتی چھت اور وہ کونے میں رکھا پرانا سا چولہا جس پر کبھی کبھی دھواں اٹھتا تھا اور کبھی ویرانی چھا جاتی تھی۔ میری ماں کے ہاتھوں میں ہمیشہ کام کا بوجھ ہوتا تھا۔ صبح سویرے جب میں جاگتی تو وہ پانی بھرنے جا رہی ہوتی، اور جب رات کو میں آنکھیں مونتی تو وہ اب بھی برتن دھو رہی ہوتی۔ اس کے ہاتھ سخت ہو چکے تھے جیسے پتھر کے ہوں، لیکن پھر بھی جب وہ مجھ پر ہاتھ پھیرتی تو مجھے لگتا جیسے نرم بادل مجھے چھو گئے ہوں۔ میرا باپ ایک ایسا شخص تھا جو خود سے بھی بے خبر تھا اور اپنے گھر والوں سے بھی۔ اس کے اندر نشے کی آگ جلتی تھی، اور وہ آگ ہماری جھونپڑی کو ہر روز جلا دیتی تھی۔ جب ماں دن بھر کی تھکن کے بعد چند سکے لے کر گھر آتی تو وہ اس پر ہاتھ مار کر لے جاتا۔ مجھے یاد ہے ماں اکثر روتے ہوئے کہتی، یہ سب تیرے لیے کمایا ہے نور، تو کھا، تو جی۔ لیکن ابا وہ سکے اس کے ہاتھ سے چھین کر ہنستا ہوا باہر نکل جاتا، اور میں سوچتی رہتی کہ آخر میرے ابا کیوں ہمارے دشمن ہیں۔ میں چھوٹی تھی لیکن عقل سے اتنی بڑی ہو گئی کہ جان لوں کہ بھوک کیا ہے، غریبی کیا ہے، اور دھتکارے جانا کیسا لگتا ہے۔ محلے کی لڑکیاں کھیلنے جاتیں تو میں ان کے پیچھے دیکھتی رہ جاتی۔ میں چاہتی تھی کہ میں بھی کھیلا کروں، لیکن ماں کی آنکھوں میں چھپا غم مجھے اجازت نہیں دیتا تھا۔ اکثر رات کو جب سب کچھ خاموش ہو جاتا تو میں ماں کو روتے سنتی۔ وہ میرے پاس آ کر مجھے گود میں لیتی اور آہستہ سے کہتی، نور میری گڑیا، تو ایک دن بہت خوش ہوگی، بس ابھی وقت مشکل ہے۔ اور میں اپنی معصوم آنکھوں سے اسے دیکھتی اور دل ہی دل میں سوچتی کہ وہ دن کب آئے گا۔ لیکن یہ سکون زیادہ دیر نہ رہتا۔ ابا کے قدموں کی آہٹ آتی اور وہ دروازہ زور سے کھول دیتا۔ آنکھوں میں سرخی، ہاتھوں میں کپ کپی اور لبوں پر وہی جملہ، پیسے کہاں ہیں؟ ماں ڈر کر کانپتی، لیکن وہ خاموشی سے جو بھی ہوتا دے دیتی تھی۔ کبھی اس کے ہاتھ پر مار پڑتی، کبھی اس کے بال پکڑے جاتے۔ میں یہ سب دیکھتی اور میری معصومیت خوف میں ڈھلتی جاتی۔ ایک دن ایسا بھی آیا جب میں نے اپنی ماں کو تھکن سے ٹوٹتے دیکھا۔ وہ گھر آئی تو اس کے ہاتھ خالی تھے۔ ابا نے غصے سے پوچھا، آج لائی کیا ہے؟ ماں نے دھیرے سے کہا، کچھ نہیں ملا، آج کوئی خیرات دینے والا نہ تھا۔ ابا کی آنکھوں میں شیطانی چمک ابھری۔ وہ آگے بڑھا اور ماں کو دھکا دیا۔ وہ زمین پر گری اور میرے دل میں جیسے خنجر لگا۔ میں چیخ کر بولی، ابا، امی کو مت مارو۔ لیکن میری آواز کا کوئی اثر نہ ہوا۔ کبھی کبھی میں سوچتی، کیا واقعی یہ میرا باپ ہے؟ ایک باپ تو بیٹی کے لیے ڈھال بنتا ہے، سایہ بنتا ہے، لیکن میرا باپ تو ایک طوفان تھا جو ہمیں دن رات رونتا رہتا تھا۔ وقت گزرتا گیا، میرے خواب ٹوٹتے گئے۔ کبھی سوچتی کہ میں پڑھ لکھ جاؤں گی، اسکول جاؤں گی، لیکن وہ خواب میری جھونپڑی کی چھت کی طرح ہر بار ٹپک کر بہہ جاتے۔ پھر وہ دن آیا جو شاید میری زندگی کا سب سے الگ دن تھا۔ سردیوں کی شام تھی۔ میں نے دیکھا کہ ابا جھومتا ہوا نشے میں باہر جا رہا تھا۔ ماں نے کہا، نور، دعا کر تیرے ابا خیر سے گھر واپس آ جائیں۔ میں نے ماں کی طرف دیکھا، لیکن میرے دل سے کوئی دعا نہ نکلی۔ میرے دل میں صرف ایک خالی خلا سا تھا۔ رات کو دروازے پر دستک ہوئی۔ ماں نے جلدی سے دروازہ کھولا تو سامنے دو آدمی کھڑے تھے۔ ایک نے بھاری آواز میں کہا، بی بی صبر کر لو، تمہارے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، وہ بچ نہ سکے۔ ماں کے ہاتھ سے پانی کا لوٹا زمین پر گر گیا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں آنسو بھی تھے اور سکون بھی۔ شاید وہ جانتی تھی کہ یہ دن ضرور آئے گا۔ میں دروازے کی دہلیز پر کھڑی یہ سب سن رہی تھی۔ میرے دل میں کوئی دکھ نہ تھا، کوئی صدمہ نہیں تھا، بس ایک سوال تھا، کیا اب ہماری زندگی بدل جائے گی؟ کیا اب ماں سکون سے جی سکے گی؟ ماں زمین پر بیٹھ گئی اور اس کے ہونٹوں پر صرف ایک جملہ تھا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں نے باہر دیکھا، سرد ہوا چل رہی تھی۔ رات کے اندھیرے میں جیسے سب کچھ خاموش ہو گیا تھا۔ ابا جا چکا تھا۔ وہ شخص جو ہماری زندگی کو زہر بنا دیتا تھا، آج خود مٹی میں مل گیا تھا۔ ابا کی موت کے بعد جیسے ہماری جھونپڑی کا نقشہ ہی بدل گیا۔ باہر کی دنیا کے لیے شاید یہ ایک معمولی حادثہ تھا، لیکن میرے لیے یہ ایک نئے سفر کی ابتدا تھی۔ ماں اب پہلے سے بھی زیادہ خاموش اور سنجیدہ ہو گئی تھی۔ اب اسے گھر چلانے کے لیے پہلے سے زیادہ محنت کرنا پڑتی تھی۔ وہ صبح نکلتی تو شام کو واپس آتی، اور دن بھر کی مشقت کے بعد اس کے قدم لڑکھڑاتے تھے۔
لیکن چہرے پر تھکن کے باوجود وہ مجھے دیکھتے ہی مسکرا دیتی۔ میں اس کے ساتھ اکثر کنویں پر جاتی جہاں وہ دوسری عورتوں کے ساتھ پانی بھرتی۔ ان عورتوں کی ہاتھوں میں بھی محنت کے نشان تھے، لیکن میری ماں سب سے الگ دکھتی تھی۔ اس کی پیٹھ سیدھی نہیں رہی تھی، کندھے جھک گئے تھے، لیکن اس کے چہرے پر ایک عزم تھا۔ میں ایک دن اس سے لپٹ کر بولی، امی آپ تھک جاتی ہیں تو اتنی محنت کیوں کرتی ہیں؟ ماں نے میرے بالوں کو سہلاتے ہوئے کہا، نور یہ دنیا ایسے ہی چلتی ہے، اگر ہم رک گئے تو بھوک ہمیں ختم کر دے گی۔ گھر واپس آتے ہوئے میں اکثر سوچتی کہ کیا ہماری زندگی کبھی بدلے گی، لیکن میری ماں کی آنکھوں میں ایک ہمت دکھائی دیتی جس سے مجھے حوصلہ ملتا۔ اسی دوران مجھے ایک عجیب سی کیفیت محسوس ہونے لگی۔ رات کو جب میں سوتی تو خواب میں دیکھتی کہ میں آسمان کی طرف اڑ رہی ہوں۔ کبھی ایسا لگتا کہ میں پرندوں کے ساتھ پرواز کر رہی ہوں، کبھی یوں لگتا جیسے کوئی روشنی مجھے کھینچ کر اوپر لے جا رہی ہے۔ میں گھبرا کر جاگ جاتی اور کئی راتوں تک یہ خواب مسلسل آتے رہے۔ ایک رات میں نے ڈرتے ڈرتے ماں کو بتایا، امی مجھے خواب آتا ہے کہ میں اوپر اڑ رہی ہوں، جیسے میرا جسم زمین پر نہیں ہے۔ ماں نے میری بات سن کر ہلکا سا کہکہا لگایا اور کہا، ارے پاگل بچی، خواب تو ایسے ہی آتے ہیں، فکر نہ کرو، یہ سب وہم ہے۔ انسان کو اپنی سوچ کے مطابق خواب دکھائی دیتے ہیں۔ میں نے معصومیت سے پوچھا، لیکن امی اگر ایک دن میں سچ میں اڑنے لگوں تو؟ ماں نے میرا ماتھا چوما اور کہا، تب بھی زمین پر آ جانا، کیونکہ زمین پر ہی اصل زندگی ہے۔ ماں کی بات پر مجھے سکون تو ملتا، مگر وہ خواب پھر بھی آتے رہے۔ کبھی کبھی میں سوچتی کہ شاید ان خوابوں کا کوئی مطلب ہے، لیکن ماں ہمیشہ کہہ دیتی، نور یہ وقت ہے اپنی پڑھائی کے خواب دیکھنے کا، نہ کہ آسمانوں پر اڑنے کا۔ لیکن کہاں کی پڑھائی؟ ہماری جھونپڑی میں کتابوں کے لیے جگہ کہاں تھی اور پڑھانے والا کہاں تھا؟ ماں نے اب بھیک مانگنے کا سلسلہ اور بڑھا دیا تھا۔ پہلے وہ روز دوپہر کو واپس آ جاتی تھی، اب رات کے ڈھلنے کے بعد آتی۔ ایک دن میں نے اس کے ہاتھوں میں چھالے دیکھے۔ میں نے روتے ہوئے کہا، امی مجھے بھی ساتھ لے جایا کریں، میں بھی آپ کے ساتھ بھیک مانگوں گی۔ ماں نے سخت لہجے میں کہا، نہیں نور، تو میرے ساتھ کبھی نہیں جائے گی۔ تیرے باپ کی طرح تجھے کوئی دھتکارے گا تو میں برداشت نہیں کر سکوں گی۔ میں خاموش ہو گئی، لیکن اندر سے مجھے لگتا تھا کہ ماں اپنے آپ کو توڑ رہی ہے۔ وقت گزرتا گیا، میں دن بھر جھونپڑی میں اکیلی رہتی۔ کبھی باہر کھیلنے جاتی تو دوسری لڑکیاں مجھے دیکھ کر ہنسنے لگتیں۔ ایک نے کہا، یہ وہی ہے جس کے باپ کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا نشے میں۔ دوسری بولی، اس کی ماں تو بھیک مانگتی ہے۔ میں دل ہی دل میں ٹوٹ جاتی، لیکن چہرے پر کچھ ظاہر نہ کرتی۔ گھر آ کر ماں کے پاس بیٹھ جاتی۔ ماں کے لیے میری خاموشی ہی کافی تھی۔ ایک دن ماں شام کو بہت دیر سے واپس آئی۔ میں دروازے پر کھڑی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ جب وہ آئی تو اس کا سانس پھولا ہوا تھا۔ میں نے بھاگ کر اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا، امی آپ کو کیا ہوا؟ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، کچھ نہیں نور، آج زیادہ چلنا پڑا، بس تھک گئی ہوں۔ میں نے کہا، آپ لیٹ جائیں، میں آپ کے پاؤں دباؤں گی۔ وہ لیٹ گئی اور میں اس کے پاؤں دبانے لگی، لیکن اس رات میں نے پہلی بار اس کے چہرے پر ایسی تھکن دیکھی جو صرف جسم کی نہیں بلکہ روح کی بھی تھی۔ کچھ دن گزرے تو ماں کے کھانسنے کی آوازیں بڑھنے لگیں۔ کبھی صبح اٹھتے ہی کھانسی کا دورہ پڑتا، کبھی رات کو۔ میں پانی لا کر دیتی، لیکن وہ بات کو ٹال دیتی۔ کچھ نہیں نور، یہ موسم کا اثر ہے۔ ایک شام میں نے دیکھا کہ وہ راستے سے آتے ہوئے لڑکھڑا سی گئی۔ میں بھاگ کر اس کے پاس گئی اور پوچھا، امی آپ کو کیا ہوا؟ وہ زمین پر بیٹھ گئی اور سانس لیتے ہوئے بولی، نور بس ذرا چکر آ گیا تھا۔ میں اسے سہارا دے کر اندر لائی۔ اس کے چہرے پر پیلاہٹ تھی جیسے خون خشک ہو گیا ہو۔ اس نے پانی پیا اور مجھے اپنے پاس بٹھا کر کہا، نور اگر کبھی میں بیمار ہو جاؤں تو گھبرانا مت، اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ میں نے روتے ہوئے کہا، امی آپ کو کچھ نہیں ہوگا، آپ ہمیشہ میرے ساتھ رہیں گی۔ لیکن اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی جو میرے دل کو مزید ڈرا گئی۔ ماں کی بیماری بڑھتی جا رہی تھی۔ اب وہ روز کی طرح باہر نہیں جا سکتی تھی۔ کبھی کھانسی کا دورہ پڑتا، کبھی بخار چڑھ جاتا اور کبھی اس کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگتے، اتنے کہ وہ اٹھ بھی نہ پاتی۔ میں اس کے پاس بیٹھی رہتی، پانی دیتی، چادر اڑھاتی اور دل ہی دل میں دعائیں مانگتی کہ اللہ اسے صحت دے دے، مگر ہر دن اس کی حالت پہلے سے زیادہ بگڑتی جا رہی تھی۔ ایک صبح ماں نے مجھے اپنے قریب بلایا، نور آج میں باہر نہیں جا سکوں گی، میرا دل بہت بوجھل ہے۔ میں نے پریشان ہو کر کہا، امی تو پھر ہم کھائیں گے کیا؟ وہ تھوڑی دیر چپ رہی، پھر آہستہ سے بولی،
شاید اب وقت آ گیا ہے کہ تو بھی میرے ساتھ یہ بوجھ اٹھا لے۔ میرے دل پر ایک بھاری پتھر آ گرا۔ میں نے اس سے پہلے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ میں خود بھی بھیک مانگنے نکلوں گی، لیکن اب کوئی چارہ نہ تھا۔ اگلے دن میں پہلی بار ماں کے بغیر باہر نکلی۔ سرد ہوا میرے چہرے کو کاٹ رہی تھی اور ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں دربار کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی۔ لوگوں کی بھیڑ آ جا رہی تھی۔ میں نے ہمت کر کے ایک آدمی کے سامنے ہاتھ پھیلایا۔ اس نے مجھے اوپر نیچے دیکھا اور کہا، اتنی جوان ہو کر بھیک مانگتی ہو، کام کیوں نہیں کرتی؟ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے آہستہ سے کہا، میری ماں بیمار ہے۔ وہ کچھ بڑبڑاتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ پہلے دن مجھے بہت تھوڑا ملا، لیکن وہ بھی لے کر میں بھاگی بھاگی ماں کے پاس پہنچی۔ ماں کے سامنے سکے رکھتے ہوئے میں نے کہا، امی یہ میں آج لائی ہوں۔ ماں نے میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں درد کے ساتھ ساتھ ایک شرمندگی بھی تھی۔ نور، میں نے کبھی نہیں چاہا تھا کہ تو یہ دن دیکھے۔ میں نے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ امی آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے میں سب کروں گی۔ کچھ دن بعد میں نے ایک حکیم کو بلایا۔ اس نے ماں کی نبض دیکھی اور دوائیوں کا نسخہ دیا۔ میں نے جتنے سکے جمع کیے تھے سب دے دیے اور دوا لے آئی۔ ماں نے دوائی کھائی لیکن اسے کوئی فرق نہیں پڑا۔ میں نے کئی بار سوچا کہ ماں کو شہر کے بڑے ہسپتال لے جاؤں، لیکن وہاں جانے کے لیے اتنے پیسے کہاں سے آتے؟ میں ہر دن امید باندھتی کہ شاید کل کچھ بہتر ہو، مگر کل کبھی بہتر نہ آیا۔ ایک شام جب میں گھر آئی تو ماں نیم بے ہوش تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور رونے لگی۔ امی آپ مجھے چھوڑ کر تو نہیں جائیں گی نا؟ انہوں نے آہستہ سے آنکھ کھولی اور کہا، نور زندگی بہت سخت ہے لیکن تو مضبوط ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تو ایک دن سب سہ لے گی۔ میری آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ میں نے کہا، امی میں اکیلی کیسے رہوں گی؟ وہ مسکرائی لیکن وہ مسکراہٹ بہت کمزور تھی۔ اگلے دن اس کی حالت اور زیادہ خراب ہو گئی۔ میں نے اس کے لیے پانی لایا تو وہ اٹھ بھی نہ سکی۔ میں نے اس کے لبوں کو چھو کر پانی پلایا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر آہستہ بولی، نور اگر میں چلی جاؤں تو ہمت نہیں ہارنا۔ میں نے چیخ کر کہا، امی ایسی بات مت کریں، لیکن میری چیخیں خاموشی میں گم ہو گئیں۔ اس رات میری ماں نے آخری سانس لی۔ اس کی آنکھیں بند ہو گئیں اور چہرے پر ایک سکون چھا گیا۔ میں اس کے سینے پر سر رکھ کر روتی رہی۔ ماں کی موت کے بعد میری جھونپڑی کی دیواروں پر جیسے خاموشی کا ایک طوفان چھا گیا تھا۔ میں اس کے قریب بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی، لیکن میری آنکھوں کے سامنے سوالیہ نشان کھڑے تھے۔ اب میں کیا کروں؟ اسے کہاں دفناؤں؟ میرے پاس تو اتنے سکے بھی نہیں کہ کفن خرید سکوں۔ میں اس کے بالوں پر ہاتھ پھیر رہی تھی اور بار بار سوچ رہی تھی کہ شاید یہ کوئی خواب ہو، شاید وہ ابھی آنکھیں کھول کر مجھے پکارے، لیکن ایسا نہ ہوا۔ میں نے دروازہ کھول کر باہر قدم رکھا۔ محلے والے اپنے اپنے کام میں مصروف تھے۔ میں نے ایک عورت سے کہا، کیا آپ مجھے بتا سکتی ہیں کہ میں اپنی ماں کو کہاں دفناؤں؟ اس نے میری طرف دیکھا اور کندھے اچکا کر کہا، بی بی یہ تو تیرا مسئلہ ہے، ہمارے پاس بھی وقت نہیں ہے۔ میں حیرت میں رہ گئی۔ کسی نے ذرا سا بھی دکھ نہیں دکھایا۔ میں نے کچھ اور گھروں کے دروازے کھٹکھٹائے، لیکن جواب ایک ہی ملا، ہمارے پاس نہ وقت ہے نہ پیسہ۔ کسی نے دروازہ بند کر لیا، کسی نے منہ پھیر لیا۔ میں تھک ہار کر جھونپڑی میں واپس آ گئی۔ ماں کے جسم کے قریب بیٹھتے ہوئے میرے دل پر ایک اور بوجھ آ گیا۔ مجھے احساس ہوا کہ انسان کے مرنے کے بعد بھی دنیا نہیں رکتی، لوگ اپنے معمولات میں لگے رہتے ہیں۔ میری آنکھوں سے آنسو بہتے رہے اور میں خود سے کہتی رہی، امی میں آپ کو کیسے دفناؤں؟ اسی دوران مجھے جھونپڑی کے باہر کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ میں چونک کر اٹھی۔ دروازے پر ایک بزرگ کھڑا تھا، لمبی سفید داڑھی، سادہ کپڑے اور آنکھوں میں ایک عجیب سی روشنی۔ اس نے مجھے دیکھا اور نرم لہجے میں کہا، بیٹی پریشان مت ہو، میں تمہاری ماں کی تدفین کا انتظام کروں گا۔ میں کچھ دیر اسے دیکھتی رہی۔ میری زبان پر الفاظ نہیں تھے۔ پھر آہستہ سے بولی، بابا جی میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں تو کفن بھی نہیں خرید سکتی۔ وہ مسکرائے اور کہا، یہ سب میرا کام ہے، اللہ نے مجھے بھیجا ہے، تم بس اپنی ماں کے پاس رہو۔ کچھ ہی دیر بعد وہ کچھ آدمیوں کے ساتھ لوٹے۔ ان کے ہاتھ میں کفن تھا اور تدفین کے لیے سب سامان۔ میں حیران کھڑی دیکھتی رہی۔ انہوں نے ماں کو نہلایا، کفن پہنایا اور پھر چارپائی پر رکھ کر باہر لے گئے۔ میں پیچھے پیچھے چلتی رہی۔ راستے میں لوگ جمع ہونے لگے۔ کچھ عورتیں سرگوشیاں کر رہی تھیں، یہ لڑکی تو اکیلی رہ گئی، اس کی ماں مر گئی۔ کچھ نے ہمدردی سے دیکھا لیکن کسی نے آگے بڑھ کر کچھ نہ کہا۔ ہم قبرستان پہنچے۔ سورج ڈھل رہا تھا، مٹی کی خوشبو ہوا میں گھل گئی تھی۔ قبر کھودی گئی اور میری ماں کو اس میں اتارا گیا۔ میں قبر کے کنارے بیٹھ کر دیکھ رہی تھی۔ میرے دل کی دھڑکن رک رہی تھی۔
میں نے زمین کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں کہا، امی آپ کو مٹی کے حوالے کر دیا، لیکن آپ کے بغیر میں کیسے جیوں گی؟ بزرگ میرے قریب آئے اور کہا، بیٹی اللہ صبر دینے والا ہے، اب تمہیں خود اپنی زندگی کا سہارا بننا ہوگا۔ میں نے روتے ہوئے کہا، بابا جی آپ کون ہیں؟ آپ نے میری مدد کیوں کی؟ انہوں نے جواب دیا، میں تو ایک گزرنے والا ہوں، تمہاری فریاد سن کر یہاں آیا تھا۔ تدفین کے بعد سب لوگ واپس چلے گئے۔ بزرگ بھی آہستہ آہستہ واپس جانے لگے تو میں نے انہیں پکارا، بابا جی آپ جا رہے ہیں؟ انہوں نے پیچھے مڑ کر کہا، میرا کام ختم ہوا، بیٹی تم مضبوط رہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ یہ کہہ کر وہ چل دیے۔ میں قبرستان کے کنارے کھڑی ماں کی قبر کو دیکھتی رہی۔ وہاں ہوا کی سرسراہٹ تھی، درختوں کے پتوں کی آواز تھی، لیکن میرے دل میں صرف ایک گہرا خلا تھا۔ میں آہستہ آہستہ واپس جھونپڑی کی طرف لوٹی۔ جھونپڑی میں داخل ہوئی تو ہر چیز سنسان تھی۔ ایک کونے میں ماں کی پرانی چادر رکھی تھی، دوسرے کونے میں وہ برتن جنہیں وہ روز دھوتی تھی۔ میں نے چادر اٹھائی اور اپنے پاس رکھ لی۔ اب یہ چادر ہی میرے لیے ماں کی خوشبو تھی۔ رات کو میں نے جلتے ہوئے چراغ کی روشنی میں جھونپڑی کو دیکھا۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں ہم دونوں ساتھ ہنستے، ساتھ باتیں کرتے تھے، لیکن اب یہاں صرف میں تھی۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، امی یہ دنیا واقعی اکیلا کر دیتی ہے۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ ماں کے جانے کے بعد دنیا کتنی بڑی اور میں کتنی چھوٹی ہوں۔ پہلے جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا تو ماں میرے لیے ڈھال بن جاتی تھی، لیکن اب میں تنہا کھڑی تھی۔ میں نے چادر اوڑھ لی اور خاموشی سے لیٹ گئی۔ ماں کے جانے کے بعد جھونپڑی میں رہنا مشکل ہو گیا۔ نہ کوئی پوچھنے والا تھا، نہ سہارا۔ میں دن بھر خالی برتنوں کو دیکھتی اور سوچتی کہ میں اب کہاں سے کھاؤں گی۔ میرے پاس تو نہ کوئی کام تھا اور نہ ہی کوئی مددگار۔ آخر کار میں نے فیصلہ کیا کہ میں بھی اسی راستے پر چلوں گی جس پر ماں چلی تھی۔ میں دربار کے قریب پہنچی۔ وہاں ایک پرانا درخت تھا جس کے نیچے بھکاری بیٹھا کرتے تھے۔ میں بھی خاموشی سے ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئی۔ ہاتھ پھیلانے کی ہمت نہیں تھی، لیکن بھوک اور ضرورت نے مجھے مجبور کر دیا۔ کچھ دیر بعد ایک آدمی میرے قریب آیا۔ میں نے آہستہ سے کہا، اللہ کے نام پر کچھ دے دیں۔ اس نے مجھے تیز نظروں سے دیکھا اور طنزیہ ہنسی کے ساتھ کہا، اتنی جوان ہو کر بھیک مانگ رہی ہو، شرم نہیں آتی؟ میرے دل پر جیسے کسی نے پتھر رکھ دیا۔ میں نے نظریں جھکا لیں۔ وہ آدمی آگے بڑھ گیا، لیکن اس کی بات میرے کانوں میں گونجتی رہی۔ کچھ ہی دیر کے بعد ایک اور شخص آیا۔ میں نے ہاتھ آگے کیا تو اس نے کہا، کام کیوں نہیں کرتی؟ ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، مفت خوری کی عادت ڈال لی ہے۔ میرے پاس جواب نہ تھا۔ میں خاموش بیٹھی رہی۔ دل چاہا زمین پھٹ جائے اور میں اس میں چھپ جاؤں۔ اسی دوران ایک عورت میرے پاس آ کر بولی، بیٹی یہ دنیا آسان نہیں، لوگ کہیں گے، تانے دیں گے، لیکن بھوک کسی بات کی پرواہ نہیں کرتی۔ اس نے مجھے 2 روٹیاں دی اور آگے بڑھ گئی۔ میں نے آنکھوں میں آنسو لیے وہ روٹیاں اپنے پاس رکھ لیں۔ سردیوں کے دن تھے۔ درخت کے نیچے بیٹھتے ہوئے یخ ہوا میرے جسم کو کاٹتی تھی۔ میں نے ایک پرانی شال اوڑھ رکھی تھی، لیکن وہ بھی ناکافی تھی۔ میرے ہاتھ سن ہو جاتے، پاؤں برف جیسے لگتے۔ لوگ گزرتے، کوئی خیرات دیتا تو کوئی دھتکار دیتا۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ کچھ اور بھکاری وہیں بیٹھے ہیں۔ ایک نے مجھ سے کہا، لڑکی اس جگہ پر زیادہ خیرات نہیں ملتی، اگر آگے والی گلی میں بیٹھو گی تو زیادہ پیسے آئیں گے۔ میں نے جواب دیا، میں یہاں ٹھیک ہوں۔ وہ ہنس کر بولا، ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھنا یہ جگہ بھی بندر بانٹ کی طرح ہے، ہر ایک اپنی جگہ پر قابض ہے۔ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی، لیکن میں نے خاموشی اختیار کی۔ دن ڈھلنے لگا، سردی بڑھتی گئی، میرے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ میں نے اپنے گھٹنوں کو سینے سے لگا کر خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ ایک آدمی گزرا اور بولا، یہی تماشا رہ گیا ہے، جوان لڑکی بھیک مانگ رہی ہے۔ اس کے ساتھ چلنے والی عورت نے کہا، چھوڑو بھی، ہر کسی کی اپنی مجبوری ہوتی ہے، لیکن اس کا لہجہ بھی طرز سے زیادہ بے بسی بھرا تھا۔ میں نے سوچا کاش آج ماں ہوتی تو کم از کم مجھے اپنی گود میں چھپا لیتی، لیکن اب وہ نہیں تھی۔ رات ہونے لگی، دربار کے دروازے بند ہو گئے، بھیڑ کم ہو گئی۔ میں وہیں بیٹھی رہی۔ میرے پاس جانے کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ سردی نے مجھے بے حال کر دیا تھا، جھونپڑی تک جانے کی ہمت نہیں تھی۔ میرے ہاتھ اور پاؤں سن ہو چکے تھے۔ میں نے کوشش کی کہ اٹھ کر چلوں، لیکن جسم میرا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ میں درخت کے تنے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ آنکھوں کے سامنے دھند چھا گئی۔ کسی نے قریب آ کر کہا، یہ تو بے ہوش لگتی ہے۔ دوسرے نے کہا، چھوڑو ہمیں کیا، ایسے لوگ روز دیکھنے کو ملتے ہیں۔ میں نے آوازیں سنی لیکن جواب نہ دے سکی۔ میرا جسم سردی کے بوجھ تلے دب گیا۔
آخر کار میں وہیں زمین پر گر گئی۔ ہوش میرا ساتھ چھوڑنے لگا اور اندھیرا پھیلتا گیا۔ اس لمحے میں نے پہلی بار سوچا کہ شاید میری زندگی بھی اسی سردی میں ختم ہو جائے۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے خود کو ایک اجنبی جگہ پر پایا۔ چھت سفید تھی، کمرے کی دیواریں خالی اور سناٹے سے بھری ہوئی تھیں۔ میرے ارد گرد کوئی آواز نہیں تھی، نہ کسی انسان کی، نہ کسی مشین کی۔ میں نے خود کو اٹھانے کی کوشش کی تو معلوم ہوا کہ میں ایک بستر پر لیٹی ہوں، جس کے ساتھ ایک پرانی سی میز رکھی ہے۔ وہاں ایک خالی پانی کا گلاس رکھا تھا، لیکن اس میں پانی نہیں تھا۔ میری آنکھوں میں دھندلا پن تھا، مگر آہستہ آہستہ سب کچھ صاف ہونے لگا۔ میں نے ارد گرد دیکھا، یہ کمرہ کسی ہسپتال کا معلوم ہوتا تھا، لیکن یہ ہسپتال ویسا نہیں تھا جیسے میں نے لوگوں کی زبان سے سنا تھا۔ یہاں کوئی مریض نہیں تھا، نہ کوئی نرس، نہ ہی کمرے میں کوئی شور۔ بس ایک عجیب سا سناٹا پھیلا ہوا تھا، جیسے یہ پوری عمارت ہی ویران ہو۔ میں نے آہستہ سے پکارا، کوئی ہے؟ کوئی ہے یہاں؟ میری آواز دیواروں سے ٹکرا کر لوٹ آئی۔ جواب کوئی نہ ملا۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن میرا جسم بہت کمزور تھا۔ اچانک دروازہ آہستہ سے کھلا۔ ایک لمبا سا آدمی اندر آیا، سفید کوٹ پہنے ہوئے، ہاتھ میں ایک فائل تھی۔ اس نے مجھے غور سے دیکھا اور بولا، تمہیں ہوش آ گیا؟ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، یہ جگہ کون سی ہے؟ میں یہاں کیسے آئی؟ اس نے کرسی کھینچی اور میرے پاس بیٹھ گیا۔ یہ ایک ہسپتال ہے، تمہیں لوگ بے ہوش حالت میں لائے تھے۔ میں نے مزید سوال کرنا چاہا، لیکن اس کے چہرے پر عجیب سی خاموشی تھی۔ وہ ڈاکٹر لگتا تھا، مگر اس کے انداز میں کوئی مانوس پن نہیں تھا۔ وہ بہت کم بولتا تھا، اور جب بولتا تو لہجہ بالکل سرد ہوتا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر نبض دیکھی اور کہا، تمہیں بہت تیز بخار تھا، اب بہتر ہو جاؤ گی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں ایک عجیب سی چمک تھی جو عام انسانوں میں نہیں ہوتی۔ وہ کچھ دوائیاں نکال کر میز پر رکھ گیا اور بولا، یہ وقت پر کھانا۔ پھر وہ بغیر کچھ کہے اٹھ کر باہر چلا گیا۔ دروازہ بند ہوتے ہی کمرے میں پھر وہی سناٹا چھا گیا۔ میں نے سوچا شاید میں کسی بڑے ہسپتال میں ہوں، لیکن یہ ممکن نہیں لگ رہا تھا۔ اتنی بڑی عمارت میں صرف میں کیوں ہوں؟ دوسرے مریض کہاں ہیں؟ نرسیں کہاں ہیں؟ یہ سوالات میرے ذہن میں گردش کرنے لگے۔ کچھ دیر بعد میں نے کمرے سے نکلنے کی ہمت کی۔ برآمدے میں قدم رکھا تو وہاں اور بھی کمرے دکھائی دیے، لیکن سب خالی تھے، ایک بھی مریض نہیں تھا۔ دیواروں پر پینٹ اکھڑا ہوا تھا، کھڑکیاں گرد سے بھری تھیں اور ہوا میں بوسیدگی کی بو تھی۔ میں نے ایک کمرے میں جھانکا، وہاں بستر تو تھا، لیکن چادر پھٹی ہوئی اور دھول سے اٹی ہوئی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، یہ کیسا ہسپتال ہے جہاں زندگی کا کوئی نشان نہیں؟ میں واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ دل خوف سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے خود کو بستر پر لٹا دیا اور آنکھیں بند کرنے کی کوشش کی، لیکن نیند کہاں آنے والی تھی؟ ہر طرف کا سناٹا مجھے اور زیادہ ڈرا رہا تھا۔ اسی دوران مجھے محسوس ہوا جیسے کمرے کی دیوار پر کچھ حرکت ہوئی ہو۔ میں نے چونک کر آنکھیں کھولیں۔ سامنے والی دیوار پر ایک سیاہ سایہ سا لہرا رہا تھا۔ میں نے آنکھیں مل کر دوبارہ دیکھا، واقعی ایک سایہ دیوار پر حرکت کر رہا تھا، جیسے کوئی شخص کمرے میں موجود ہو۔ میری سانسیں تیز ہو گئیں۔ میں نے ہمت کر کے پکارا، کون ہے وہاں؟ سایہ رکا اور پھر اچانک غائب ہو گیا۔ میں نے گھبرا کر بستر کے ساتھ رکھی چادر کو اپنے اوپر کھینچ لیا۔ دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ لگ رہا تھا ابھی باہر نکل آئے گا۔ میں نے دوبارہ آنکھیں کھول کر ادھر ادھر دیکھا۔ کمرہ خالی تھا، لیکن دیوار پر جیسے اب بھی کسی کی موجودگی کا اثر باقی تھا۔ اچانک دروازہ کھلا اور وہی ڈاکٹر اندر آ گیا۔ میں نے کپ کپاتے ہوئے کہا، ڈاکٹر صاحب، یہاں کوئی ہے؟ میں نے دیوار پر سایہ دیکھا ہے۔ وہ پرسکون لہجے میں بولا، یہ سب تمہارے وہم ہے، تمہیں بخار نے کمزور کر دیا ہے۔ میں نے کہا، نہیں، یہ وہم نہیں تھا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ وہ مسکرایا، مگر وہ مسکراہٹ عجیب تھی، جیسے وہ سب کچھ جانتا ہو لیکن بتانا نہ چاہتا ہو۔ اس نے میرے ہاتھ میں انجیکشن لگایا اور کہا، اب آرام کرو، تمہیں نیند آ جائے گی۔ پھر وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں بستر پر لیٹی رہی، لیکن نیند کہاں آنے والی تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے بار بار وہ سایہ آ رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ کمرے کی دیواروں میں کچھ چھپا ہوا ہے، جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہو۔ میری زبان سے ایک چیخ نکل گئی۔ سناٹا ٹوٹا، مگر جواب دینے والا کوئی نہ تھا۔ میں صرف اپنے دل کی دھڑکن اور اپنی چیخ کی گونج سن رہی تھی۔ اس رات کے بعد میں مزید سہمی ہوئی تھی۔ دیوار پر سایہ دیکھنے کے بعد سے ہر لمحہ مجھے لگتا کہ کوئی میرے قریب ہے۔ میں بار بار کمرے کے دروازے اور کھڑکی کو دیکھتی، لیکن وہاں کوئی نہ ہوتا۔ رات گہری ہو رہی تھی۔
میں نے چادر اپنے اوپر کھینچ لی اور آنکھیں موندنے کی کوشش کی، لیکن نیند نہ آئی۔ اچانک دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ پہلے تو میں نے سوچا شاید میرا وہم ہے، مگر پھر وہی آواز دوبارہ سنائی دی، ٹک ٹک۔ میرا دل کانپنے لگا۔ میں نے ہمت کر کے پکارا، کون ہے؟ کوئی جواب نہ ملا۔ میں نے آہستہ آہستہ اٹھ کر دروازے کی طرف قدم بڑھایا۔ قدموں کی آواز سنسان کمرے میں صاف سنائی دے رہی تھی۔ میں نے دروازہ تھوڑا سا کھولا۔ باہر لمبا برآمدہ تھا، لیکن وہاں کوئی نہ تھا۔ خالی دیواریں، خاموش روشنی اور ٹھنڈی ہوا۔ میں نے دروازہ بند کیا اور خود سے کہا، یہ وہم ہے، شاید بخار کی وجہ سے۔ لیکن جیسے ہی بستر پر واپس آ کر لیٹی، دروازے پر پھر وہی دستک ہوئی، اس بار پہلے سے زور سے، ٹھک ٹھک ٹھک۔ میں نے گھبرا کر چادر اپنے اوپر کھینچ لی۔ دل چاہا کہ چیخوں، لیکن آواز گلے میں اٹک گئی۔ اتنے میں دروازہ کھلا اور وہی پراسرار ڈاکٹر اندر آیا۔ اس نے میری حالت دیکھی تو کہا، کیا ہوا؟ میں کپ کپاتے ہوئے بولی، یہ دروازہ کوئی دستک دے رہا ہے، باہر کوئی ہے۔ وہ بالکل پرسکون لہجے میں بولا، یہ سب تمہارا وہم ہے، اس ہسپتال میں اور کوئی نہیں ہے۔ میں نے احتجاج کرتے ہوئے کہا، نہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنے کانوں سے سنا۔ اس نے سرد مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تمہیں بخار کے اثرات ہیں، ایسی چیزیں نظر آتی ہیں جو حقیقت میں نہیں ہوتی۔ میں نے جواب دیا، اگر ایسا ہے تو پھر تم ہر بار صحیح وقت پر کیوں آ جاتے ہو؟ جب بھی مجھے کچھ عجیب سا لگتا ہے تم آ جاتے ہو۔ وہ کچھ لمحے مجھے گھورتا رہا، پھر بولا، یہ محض اتفاق ہے، اب سو جاؤ۔ وہ یہ کہہ کر دوا میز پر رکھ گیا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد بھی میرا دل مطمئن نہ تھا۔ میں نے کھڑکی سے باہر جھانکا تو اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ ہوا میں ایک عجیب سی بوسیدگی کی بو تھی، جیسی پرانی عمارتیں چھوڑ دیتی ہیں۔ میں نے چراغ کی مدھم روشنی میں ارد گرد نظر دوڑائی۔ سب کچھ سنسان تھا، لیکن دل کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ رات آہستہ آہستہ بڑھتی گئی۔ میں نے کئی بار آنکھیں موندنے کی کوشش کی، لیکن ہر بار کوئی نہ کوئی آواز مجھے چونکا دیتی۔ کبھی لگا برآمدے میں کسی کے قدموں کی چاپ ہے، کبھی لگا کھڑکی کے پاس سے کوئی گزرا ہے۔ پھر اچانک ایک اور آواز آئی۔ یہ دروازے کی دستک جیسی نہیں تھی، یہ کسی کے رونے کی آواز تھی، ایک دبکی ہوئی، بھاری اور بہت دردناک آواز۔ میں نے کان لگا کر غور کیا، ہاں واقعی کوئی عورت رو رہی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، یہ کیسی جگہ ہے، یہ کون رو رہا ہے؟ آواز دھیرے دھیرے قریب آتی محسوس ہوئی، جیسے وہ میرے کمرے کے ساتھ والے کمرے سے آ رہی ہو۔ میں نے اپنی ہمت جمع کی اور بستر سے اتر کر دروازے کی طرف بڑھی۔ برآمدے میں نکلتے ہی وہ رونے کی آواز اور واضح ہو گئی۔ وہ کمرہ کچھ ہی فاصلے پر تھا۔ میں نے قدم آگے بڑھائے۔ ہر قدم کے ساتھ آواز زیادہ گہری اور دردناک ہوتی گئی، جیسے کوئی عورت اپنی پوری روح کے ساتھ چیخ چیخ کر رو رہی ہو۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے، لیکن میں نے خود کو روکا نہیں۔ میں اس کمرے کے دروازے کے قریب پہنچی۔ آواز اب بالکل صاف تھی، ایک عورت کی سسکیاں، کبھی بلند کبھی دبکی ہوئی۔ میں نے کان لگا کر سنا تو یوں لگا جیسے وہ عورت بار بار ایک ہی جملہ کہہ رہی ہو، مجھے یہاں سے نکالو، مجھے یہاں سے نکالو۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا۔ دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ سانس لینا مشکل ہو گیا۔ ہمت کر کے دروازہ آہستہ سے کھولا۔ کمرہ بالکل خالی تھا، نہ کوئی بستر، نہ کوئی کرسی، نہ ہی کوئی انسان۔ بس ایک ٹوٹا ہوا شیشہ کونے میں پڑا تھا اور دیواروں پر پرانی نمی کے دھبے۔ لیکن جیسے ہی میں اندر گئی، رونے کی آواز اچانک بند ہو گئی۔ کمرے میں موت جیسی خاموشی چھا گئی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو دروازہ آدھا کھلا ہوا تھا۔ دل چاہا بھاگ جاؤں، لیکن پاؤں جیسے زمین سے چپک گئے تھے۔ پھر ایک لمحے کے لیے مجھے لگا جیسے میرے پیچھے کوئی ہے۔ میں نے جلدی سے پلٹ کر دیکھا، لیکن وہاں کوئی نہ تھا، بس دیوار پر ایک لمبا سا سایہ لہرا رہا تھا۔ میں نے گھبرا کر پیچھے ہٹنا چاہا۔ جیسے ہی برآمدے کی طرف بڑھی، اچانک پھر وہی عورت کی آواز سنائی دی، اس بار اور زیادہ قریب سے، مجھے یہاں سے نکالو۔ میری ٹانگیں لڑکھڑا گئیں۔ میں بھاگتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف دوڑی، دروازہ بند کیا اور بستر پر گر گئی۔ میری سانسیں بے ترتیب تھیں اور آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ میں ساری رات کروٹیں بدلتی رہی۔ عورت کے رونے کی آواز اب بھی میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ صبح کی روشنی کھڑکی سے اندر آئی، مگر اس سے میرا خوف کم نہ ہوا۔ میں نے سوچا کہ یہ سب خواب بھی ہو سکتا ہے، لیکن میرے دل نے کہا کہ جو کچھ ہوا وہ حقیقت تھی۔ سارا دن میں کمرے میں ہی بیٹھی رہی۔ ڈاکٹر ایک بار آیا، دوائی دی اور چلا گیا۔ میں نے اس سے پوچھا، یہاں کوئی عورت ہے کیا؟
میں نے کل رات کسی کو روتے سنا۔ اس نے میرے چہرے پر نظر ڈالی اور کہا، میں نے کہا تھا یہ تمہارے خیالات ہیں، یہاں اور کوئی نہیں ہے۔ میں نے بے بسی سے کہا، لیکن آوازیں وہ تو سچی تھیں۔ وہ ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، کبھی کبھی دماغ دھوکہ دے دیتا ہے، تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ اس کی باتوں نے میرے دل کو سکون نہیں دیا۔ میں جانتی تھی کہ وہ کچھ چھپا رہا ہے، مگر کیا، یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ رات پھر ڈھلنے لگی۔ ہسپتال کے سنسان برآمدے اور ٹمٹماتی لائٹس مجھے اور زیادہ ڈرانے لگی۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ آج کچھ بھی ہو جائے کمرے سے باہر نہیں نکلوں گی، لیکن وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ آدھی رات کے قریب پھر وہی آواز سنائی دی۔ اس بار نہ صرف رونے کی آواز تھی بلکہ کسی کے چلنے کی چاپ بھی تھی۔ میں نے اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کی، لیکن تجسس نے مجھے بستر سے اٹھا دیا۔ دروازہ آہستہ سے کھولا تو برآمدہ بالکل خالی تھا۔ روشنی مدھم تھی اور ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ پھر اچانک وہی رونے کی آواز دوبارہ گونجی۔ اس بار آواز برآمدے کے آخر والے کمرے سے آ رہی تھی۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ وہاں پہنچی۔ دروازہ بند تھا لیکن آواز واضح تھی، جیسے کوئی اندر سے سسک رہا ہو۔ میں نے ہمت کر کے دروازے کی کنڈی دبائی۔ دروازہ چرچراتے ہوئے کھلا۔ کمرے میں قدم رکھا تو وہی منظر سامنے آیا جو اس سے پہلے دیکھ چکی تھی۔ خالی کمرہ، نہ کوئی عورت نہ کوئی بستر، بس پرانی دیواروں پر نمی کے دھبے اور ایک ٹوٹی ہوئی کھڑکی۔ رونے کی آواز اچانک بند ہو گئی۔ میں نے چاروں طرف دیکھا۔ میرا دل تیز دھڑک رہا تھا۔ میں نے خود سے کہا، یہ سب میرا وہم نہیں ہو سکتا، کوئی ہے یہاں۔ میں جیسے ہی واپس جانے لگی تو اچانک برآمدے کی طرف سے ایک عجیب سی آواز آئی، پہیوں کے چرچرانے کی، جیسے کوئی چیز زمین پر خود بخود چل رہی ہو۔ میں نے برآمدے میں جھانکا تو وہاں ایک پرانی ویل چیئر نظر آئی۔ وہ آہستہ آہستہ خود بخود حرکت کر رہی تھی۔ پہلے تو میں نے سوچا شاید ہوا کی وجہ سے ہے، مگر وہاں کوئی ہوا نہیں تھی۔ وہ ویل چیئر بالکل سیدھی میری طرف بڑھ رہی تھی۔ میری ٹانگیں کانپنے لگیں۔ میں نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی مگر جسم جیسے جم گیا ہو۔ ویل چیئر اب تیز رفتار سے چلتی ہوئی میرے قریب آنے لگی۔ میں نے چیخ مارنا چاہی لیکن آواز گلے میں دب گئی۔ ویل چیئر بس 2 قدم کے فاصلے پر تھی۔ اس کے پہیے تیزی سے گھوم رہے تھے اور کمرے کی دیواروں سے ٹکرانے جیسی آواز پیدا کر رہے تھے۔ میں نے گھبرا کر دروازہ بند کرنے کی کوشش کی لیکن میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ ویل چیئر زور سے دروازے سے ٹکرائی اور میں لڑکھڑا کر پیچھے گر گئی۔ اس وقت میری آنکھوں کے سامنے سب کچھ دھندلا گیا۔ مجھے لگا جیسے وہ ویل چیئر مجھ پر چڑھ جائے گی۔ خوف اتنا بڑھ گیا کہ میرا سانس رکنے لگا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور میں بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے خود کو پھر اسی بستر پر پایا۔ سر بھاری تھا، بدن ٹوٹ رہا تھا اور آنکھوں کے سامنے ابھی بھی وہ ویل چیئر گھوم رہی تھی۔ میں نے فوراً کمرے کے کونے کو دیکھا مگر وہاں کچھ نہ تھا۔ بستر کے قریب ایک کرسی رکھی تھی اور اس پر وہی ڈاکٹر بیٹھا تھا۔ اس کی نظریں میرے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ میں نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، یہ سب کیا ہے؟ یہ ہسپتال کیسا ہے؟ یہاں صرف آپ ہی کیوں آتے ہیں؟ وہ خاموش رہا۔ میں نے پھر پوچھا، کل رات ویل چیئر خود بخود میری طرف آئی، آپ کیوں کہتے ہیں کہ یہ وہم ہے؟ یہ سب وہم نہیں ہے۔ اس نے گہری سانس لی جیسے وہ کوئی بھاری بوجھ اتارنے والا ہو، پھر آہستہ آہستہ بولا، تم ٹھیک کہتی ہو، یہ سب وہم نہیں ہے، اور میں بھی وہ نہیں ہوں جو میں نے تمہیں دکھایا۔ میں نے حیران ہو کر کہا، کیا مطلب؟ وہ کرسی سے اٹھا اور کھڑکی کے پاس جا کھڑا ہوا۔ ہلکی روشنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ وہ بولا، میں انسان نہیں ہوں، میں جن زادہ ہوں۔ میرے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، جن؟ آپ؟ لیکن آپ تو ڈاکٹر ہیں، انسان جیسے نظر آتے ہیں۔ وہ آہستہ سے مسکرایا، جن زادے اکثر انسانوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ تمہارے سامنے جو روپ ہے وہ انسان کا ہے، لیکن حقیقت کچھ اور ہے۔ میں بستر پر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ دل میں خوف کے ساتھ ساتھ تجسس بھی تھا۔ میں نے کہا، پھر آپ میرے پاس کیوں ہیں؟ آپ مجھے یہاں کیوں لائے ہیں؟ وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، میں نے تمہیں پہلی بار اس دربار میں دیکھا تھا۔ تم درخت کے نیچے بیٹھی تھی، لوگوں سے بھیک مانگ رہی تھی۔ اس دن تمہیں دیکھ کر میرے دل میں ایک احساس جاگا جو شاید کسی جن کے لیے عام نہیں۔ مجھے لگا جیسے تمہارے دکھ میرے اپنے دکھ ہیں۔ میں نے حیرت سے پوچھا، آپ مجھے پہلے دن سے جانتے ہیں؟ اس نے سر ہلایا۔ ہاں، تب سے میں تمہارے قریب رہا ہوں۔ تم اکیلی تھی، تمہیں دھتکارا جا رہا تھا، مگر میں نے دل ہی دل میں عہد کیا کہ میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ میری آنکھوں میں نمی آ گئی۔ میں نے کہا،
پھر ماں کی تدفین کا انتظام کس نے کیا تھا؟ وہ بزرگ کون تھے جو اچانک آئے اور سب کر گئے؟ وہ پلٹا اور میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، وہ میں ہی تھا۔ میں نے اپنا روپ بدلا تاکہ تمہیں سہارا دے سکوں۔ میں جانتا تھا کہ تمہارے پاس کوئی نہیں تھا۔ میرے لب کپ کپانے لگے۔ میں نے کہا، تو وہ سب آپ تھے؟ وہ قریب آ کر کرسی پر بیٹھ گیا اور نرم لہجے میں بولا، ہاں وہ سب میں تھا، لیکن میں نے تمہیں کبھی نقصان نہیں پہنچایا۔ جو کچھ بھی تمہارے ارد گرد ہو رہا ہے وہ میری وجہ سے نہیں، بلکہ میری دنیا کے دوسرے لوگ نہیں چاہتے کہ میں انسانوں کے قریب رہوں۔ میں نے آنکھوں میں آنسو لیے کہا، لیکن آپ نے مجھ سے سچ کیوں نہیں کہا؟ وہ تھوڑا جھجکا اور پھر بولا، میں ڈرتا تھا کہ تم مجھ سے ڈر جاؤ گی، مجھ سے نفرت کرو گی، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ تم سب کچھ جان لو۔ میں نے دل ہی دل میں خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جسے میں ڈاکٹر سمجھتی تھی وہ اصل میں انسان ہی نہیں، لیکن اس کی باتوں میں ایک سچائی تھی، اس کے لہجے میں کوئی جھوٹ نہیں تھا۔ میں نے دھیرے سے کہا، اگر آپ واقعی جنزادے ہیں تو پھر مجھے یہاں کیوں رکھا ہے؟ آپ مجھے باہر کیوں نہیں جانے دیتے؟ اس نے میرا ہاتھ تھام لیا اور بولا، کیونکہ تم باہر اکیلی ہو، وہاں تمہیں سہارا دینے والا کوئی نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میرے قریب رہو، تمہیں نقصان نہ ہو، اس لیے میں نے تمہیں یہاں محفوظ کیا۔ میری آنکھوں کے سامنے اپنی ماں کی قبر کا منظر آ گیا۔ میں نے رندھی ہوئی آواز میں کہا، میری ماں کے بعد کوئی نہیں بچا، اگر آپ نہ ہوتے تو شاید میں زندہ نہ رہتی۔ وہ میرے آنسو دیکھ کر نرم لہجے میں بولا، میں تمہارے آنسو نہیں دیکھ سکتا، تمہیں یقین ہونا چاہیے، جب سب نے تمہیں چھوڑ دیا تھا تو میں نے تمہیں سہارا دیا۔ اس کی باتوں نے میرے دل کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ میں اب بھی یقین اور انکار کے بیچ جھول رہی تھی۔ سامنے بیٹھا شخص انسان کے روپ میں تھا، لیکن اس کی حقیقت کچھ اور تھی۔ میں بار بار سوچتی کہ آخر میں نے اس پر بھروسہ کیوں کیا، مگر ساتھ ہی دل یہ بھی کہتا کہ اگر یہ نہ ہوتا تو میں کب کی ختم ہو چکی ہوتی۔ اس رات وہ میرے کمرے میں دوبارہ آیا۔ ہاتھ میں ایک چراغ تھا جس کی روشنی دیواروں پر عجیب سائے ڈال رہی تھی۔ وہ میرے قریب آیا اور نرم آواز میں بولا، نور ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، لیکن میں نے جو کچھ دیکھا وہ سب کس لیے ہے؟ یہ ہسپتال کی دیواروں پر سائے، دروازے کی دستکیں، عورت کے رونے کی آواز، یہ سب کیا ہے؟ وہ گہری سانس لے کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ یہ سب میرے خلاف ہے، باقی جنات مجھ سے خوش نہیں ہیں، وہ مجھے انسانوں کی دنیا میں برداشت نہیں کرتے، وہ چاہتے ہیں کہ میں واپس کوہ کاف جاؤں، اسی لیے وہ تمہیں ڈراتے ہیں تاکہ تم مجھ سے دور ہو جاؤ۔ میں نے کانپتے ہوئے کہا، یعنی یہ سب تمہارے ہی قبیلے کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ وہ بولا، ہاں، وہ میرا ہی خون ہے، لیکن وہ مجھے دشمن سمجھتے ہیں، ان کے نزدیک انسانوں کے ساتھ رہنا گناہ ہے۔ میرے دل میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ میں نے کہا، پھر اگر وہ واقعی چاہتے ہیں کہ میں تم سے دور ہو جاؤں تو وہ تو مجھے نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں۔ وہ تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا اور بولا، نہیں، جب تک میں ہوں کوئی تمہیں ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اس کے لہجے میں عجیب سا جنون تھا۔ میں خاموش ہو گئی۔ کمرے میں چراغ کی روشنی جھلملانے لگی اور باہر سے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا۔ اچانک مجھے لگا جیسے برآمدے میں کوئی چل رہا ہے۔ میں نے کان لگا کر سنا، واقعی کسی کے قدموں کی چاپ تھی۔ میں نے خوفزدہ ہو کر کہا، وہ آ گئے ہیں؟ وہ پرسکون لہجے میں بولا، ہاں وہ قریب ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ میں تمہیں چھوڑ دوں، لیکن یاد رکھو میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ میں نے گھبرا کر پوچھا، کون سا فیصلہ؟ وہ آہستہ آہستہ میرے قریب آیا اور بولا، میں کوہ کاف کے رشتے توڑ دوں گا، صرف تمہارے لیے۔ میرے دل کی دھڑکن رک سی گئی۔ میں نے کہا، کیا یہ ممکن ہے؟ تمہارا تعلق اپنی دنیا سے ہے، تمہیں وہیں رہنا چاہیے۔ وہ مسکرا کر بولا، وہ میری دنیا تھی لیکن اب نہیں، تم میری دنیا ہو۔ اس کی بات سن کر میرے اندر ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوئی۔ میں نے سوچا، یہ جنزادہ آخر میرے لیے اتنی بڑی قربانی کیوں دینا چاہتا ہے؟ اس نے اپنے لوگوں سے بغاوت کرنے کا فیصلہ کیوں کیا؟ اسی دوران باہر سے دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ میں کانپ اٹھی۔ وہ فوراً دروازے کی طرف گیا اور بولا، یہ سب دھمکیاں ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ میں ڈر جاؤں، لیکن اب میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ میں نے سہمی ہوئی آواز میں کہا، اگر انہوں نے مجھے کچھ کر دیا تو؟ وہ پلٹ کر میری طرف آیا اور بولا، میں نے کہا تھا نا تمہیں کچھ نہیں ہوگا، تم میری پناہ میں ہو۔ میرے آنسو نکل آئے۔ میں نے کہا، لیکن میں تو ایک کمزور لڑکی ہوں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ وہ بولا، اسی لیے تو میں ہوں، میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تھا
تو سوچا تھا کہ یہ لڑکی سب کچھ سہ رہی ہے لیکن اکیلی ہے۔ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں اسے کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ باہر کی دستک آہستہ آہستہ رک گئی۔ چراغ کی روشنی دیواروں پر جھولتی رہی۔ وہ دوبارہ بیٹھ گیا اور کہنے لگا، میں تمہیں بتا رہا ہوں یہ سب جلد ختم ہو جائے گا۔ میں اپنے رشتے توڑ دوں گا۔ جب میرا ان سے کوئی تعلق نہیں رہے گا تو وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ میں نے آہستہ سے کہا، اور اس کے بعد تم میرے ساتھ رہو گے؟ اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہاں، ہمیشہ۔ اس لمحے مجھے لگا جیسے میری زندگی کی سمت بدل رہی ہے۔ میں ابھی تک اپنی ماں کے دکھ سے باہر نہیں نکلی تھی اور اب ایک ایسی حقیقت میرے سامنے کھڑی تھی جسے سمجھنا مشکل تھا، لیکن اس کی باتوں میں ایک ایسا یقین تھا جو مجھے سہارا دے رہا تھا۔ اس رات میں نے پہلی بار سوچا کہ شاید تنہائی کا یہ سلسلہ اب ختم ہو سکتا ہے، مگر ساتھ ہی یہ سوال بھی میرے دل میں رہا کہ کوہ کاف کے رشتے توڑنے کے بعد اس کی حقیقت کیا ہوگی۔ چراغ کی روشنی مدھم ہو گئی۔ وہ خاموشی سے بستر کے قریب آ بیٹھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، نور، یہ رشتہ بے نام ہے لیکن ایک دن اس کا نام بھی ہوگا۔ میں نے نظریں جھکا لیں۔ باہر اندھیرا پھیل رہا تھا اور مجھے لگ رہا تھا کہ ایک نیا طوفان قریب آ رہا ہے۔ اس رات کے بعد ہسپتال کا ماحول بدلنے لگا۔ وہ جنزادہ جو اب تک میرے سامنے ڈاکٹر کے روپ میں تھا، زیادہ خاموش اور سنجیدہ دکھائی دیتا۔ کئی بار وہ دیر تک برآمدے میں کھڑا رہتا جیسے کسی چیز سے لڑ رہا ہو۔ میں نے ایک دن پوچھا، تم کچھ پریشان لگتے ہو، کیا ہوا ہے؟ اس نے میری طرف دیکھا اور کہا، آج ایک فیصلہ کیا ہے جو شاید سب کچھ بدل دے۔ میں نے بے چینی سے کہا، کون سا فیصلہ؟ وہ بولا، میں نے کوہ کاف کے جنات سے ناطہ توڑ دیا ہے۔ میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ میں نے کہا، یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ تمہارے اپنے ہیں۔ اس نے آہستہ لیکن مضبوط لہجے میں کہا، وہ میرے اپنے نہیں رہے۔ انہوں نے تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کی، تمہیں خوفزدہ کیا، اور میں یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ میں نے ان سب سے اپنا تعلق توڑ دیا ہے۔ میں نے کانپتے ہوئے کہا، لیکن اس کے بعد تم کہاں جاؤ گے؟ تمہارا وجود تو اسی دنیا سے جڑا ہے۔ وہ مسکرا کر بولا، میں نے تمہیں کہا تھا نا، اب میری دنیا تم ہو، باقی سب رشتے ختم۔ میرا دل تیز دھڑکنے لگا۔ میں کچھ کہہ نہ سکی۔ وہ آگے بڑھا اور میرے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی روشنی تھی، جیسے کوئی برسوں کا بوجھ ہٹ گیا ہو۔ وہ نرم لہجے میں بولا، نور، تمہیں شاید یقین نہ آئے لیکن میں پہلی بار کسی انسان کے لیے اتنا بدلا ہوں۔ تمہاری معصومیت، تمہارا دکھ، تمہاری اکیلی زندگی، یہ سب میرے دل کو چھو گیا۔ میں نے ہمیشہ تمہیں تنہا دیکھا اور سوچا کہ تمہارے پاس کوئی تو ہونا چاہیے جو تمہیں سہارا دے۔ میں نے آہستہ سے کہا، اور وہ سہارا تم دینا چاہتے ہو؟ وہ بولا، ہاں، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ میرے دل میں ایک جھٹکا سا لگا۔ یہ الفاظ میرے لیے غیر متوقع تھے۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ ایک جن زیادہ مجھ سے محبت کا اظہار کرے گا۔ میں نے نظریں جھکا لیں۔ یہ ممکن کیسے ہے؟ تم انسان نہیں اور میں ایک عام سی لڑکی۔ وہ مسکرا کر بولا، محبت کے لیے انسان اور جن کی کوئی قید نہیں۔ محبت صرف دل کی ہوتی ہے، اور میرا دل صرف تمہارے لیے دھڑکتا ہے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ میں اس کے چہرے کو دیکھنے سے بچتی رہی، لیکن دل کے اندر ایک عجیب سا احساس جنم لے رہا تھا۔ وہ پھر بولا، میں نے اپنی دنیا کو چھوڑا، اپنے رشتے توڑے صرف تمہارے لیے۔ اب مجھے بتاؤ، کیا تم میرا ساتھ دو گی؟ میں نے دھیرے سے کہا، میں نے ساری زندگی تنہائی اور دھتکار جھیلا ہے، لیکن تمہاری باتیں، مجھے لگا جیسے پہلی بار کسی نے میرا دکھ سمجھا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا، تو پھر سنو، میں تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنا بنانا چاہتا ہوں۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ آنکھوں کے سامنے ماں کا چہرہ آیا، اس کی نصیحتیں یاد آئیں۔ میں نے کہا، شادی؟ تم میرے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہو؟ وہ بولا، ہاں نور، یہی میرا فیصلہ ہے، تم میری زندگی ہو۔ میں خاموش ہو گئی۔ کمرے میں چراغ کی روشنی ہلکی پڑ گئی اور باہر سے ہوا کے جھونکے کی آواز آئی۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ شاید میری قسمت نے پہلی بار کوئی نیا موڑ لیا ہے۔ اس کی باتیں سن کر میرا دل کانپ اٹھا۔ شادی کا لفظ میرے لیے اجنبی تھا، کیونکہ میں نے اپنی ماں کی زندگی میں کبھی خوشی کے ایسے خواب نہیں دیکھے تھے۔ میرے ہونٹ کپ کپ آئے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے روتے ہوئے کہا، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری زندگی اس موڑ پر آ جائے گی۔ میں نے تو بس تنہائی کو ہی اپنی قسمت مان لیا تھا۔ وہ میرا ہاتھ تھام کر بولا، نور، اگر تم ہاں کہہ دو تو میں تمہاری زندگی کو نئی شکل دے سکتا ہوں۔
میں چاہتا ہوں کہ تمہیں کبھی یہ احساس نہ ہو کہ تم اکیلی ہو۔ میرے آنسو تھمتے نہ تھے۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، میں تمہیں کیسے مان جاؤں؟ تم انسان نہیں ہو، تمہارا تعلق کسی اور دنیا سے ہے۔ وہ مسکرا کر بولا، یہ سچ ہے، لیکن میں نے اپنی دنیا تمہارے لیے چھوڑ دی ہے۔ اب تو میں صرف تمہارا ہوں۔ میں نے سر جھکا لیا۔ دل کے اندر ایک عجیب سا بوجھ تھا، لیکن ساتھ ہی ایک سکون بھی تھا۔ میں نے آہستہ سے کہا، اگر میری ہاں سے تمہیں سکون ملتا ہے تو ہاں، میں مان گئی۔ وہ لمحہ جیسے رک گیا۔ اس نے میری آنکھوں میں جھانک کر دیکھا، تم نے میرا دل جیت لیا، اب یہ رشتہ ہمیشہ کے لیے قائم ہو گیا۔ اگلے دن اس نے سب انتظام کیا۔ ہسپتال کے سنسان برآمدوں میں ایک عجیب سا نور پھیل گیا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ یہی جگہ میری زندگی کی نئی شروعات کی گواہ بنے گی۔ کچھ اور جنزادے بھی آئے۔ وہ شاید اس کے دوست تھے جو اس کے فیصلے کے گواہ بننے آئے تھے۔ وہ سب بہت خاموش تھے، لیکن ان کے انداز سے لگا جیسے وہ میرے سامنے والے کی بات مان چکے ہیں۔ اس نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور کہا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ میری آنکھوں سے آنسو پھر بہنے لگے۔ میں نے کہا، میں نے ساری زندگی یہ دن سوچا بھی نہیں تھا۔ میری ماں ہمیشہ مجھے کہتی تھی کہ ایک دن خوشی ضرور آئے گی، شاید یہ وہ دن ہے۔ شادی کا عمل سادہ مگر عجیب تھا۔ اس نے کچھ کلمات کہے جو مجھے پوری طرح سمجھ نہ آئے، لیکن دل نے گواہی دی کہ یہ سچائی ہے۔ اس نے ایک انگوٹھی میرے ہاتھ میں ڈالی جو شاید آمنہ تھی۔ وہ انگوٹھی چمک رہی تھی جیسے وہ روشنی کا ٹکڑا ہو۔ میں نے حیرت سے کہا، یہ انگوٹھی کیسی ہے؟ وہ بولا، یہ ہمارے عہد کی نشانی ہے۔ جب تک یہ تمہارے ہاتھ میں ہے، تم پر کوئی سایہ، کوئی خوف اثر نہیں کرے گا۔ میرے دل پر سے جیسے ایک بوجھ اتر گیا۔ میں نے مسکرا کر اس انگوٹھی کو دیکھا۔ برسوں بعد میرے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ میرے قریب آیا اور کہا، نور، اب تم میری ہو۔ یہ رشتہ شاید دنیا کے اصولوں سے الگ ہے، لیکن دل کے اصولوں سے نہیں۔ میں نے آہستہ سے کہا، انسانوں کی بستی میں کسی نے میرا ساتھ نہ دیا، لیکن ایک غیر انسان نے مجھے سہارا دیا۔ یہ حقیقت شاید دنیا کبھی نہ سمجھے، لیکن میرے لیے یہی سب کچھ ہے۔ اس نے میرا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ کمرے میں روشنی بڑھ گئی جیسے ہر اندھیرا ختم ہو رہا ہو۔ باہر ہوا بھی نرم ہو گئی تھی۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ میرا دل سکون میں ہے۔ ہم دونوں ساتھ بیٹھ گئے۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں اپنی ماں سے کہا، امی، دیکھیں میں اکیلی نہیں رہی، آپ کی دعائیں پوری ہو گئیں۔ وہ لمحہ میری زندگی کا نیا آغاز تھا۔ میں نے برسوں بعد اپنی آنکھوں میں خوشی دیکھی، اپنی مسکراہٹ کو محسوس کیا۔ کہانی یہیں پر مکمل ہوئی، اس مسکراہٹ کے ساتھ جو برسوں بعد میرے لبوں پر آئی تھی، ایک ایسی مسکراہٹ جو دل کی گہرائیوں سے نکلی تھی۔